اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک ماں کو بہت مضبوط ہونا پڑتا ہے تاکہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان میں اعتماد بھی پیدا ہو۔ عورت جب ماں بنتی ہے نا تو صرف ایک بچے کی ماں نہیں بنتی بلکہ آنے والی ایک نسل کی بنیاد رکھتی ہے۔ ماں کی گود میں پلنے والی تربیت ہی آگے جا کر خاندانوں اور آنے والی نسلوں کا مستقبل بناتی ہے۔ ماں کا ہر لفظ، ہر دعا، ہر عادت اور ہر فیصلہ اگلی نسل کو سمت طے کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ This is Aksa and you are listening Aksa's Life Talk. I hope you all are doing great by the grace of Allah. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں۔ دیکھیں، اولاد کی تربیت ایک بہت بڑی آزمائش ہے، مگر اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو یہ آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہیں یا الگ رہ رہی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان چند باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں گی نا تو وہ بغیر ڈر کے آپ کو سب کچھ بتائیں گے، کیونکہ دوستی وہ رشتہ ہے جس میں بچہ اپنا خوف، اپنا دکھ، اپنی غلطیاں سب کچھ آسانی سے بتا سکتا ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ دوستی والا ماحول رکھتی ہیں نا، ان کے بچے زیادہ محفوظ، باشعور اور اعتماد والے ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اپنا دوست بنائیں۔ بچوں کو اپنا دوست بنانے کے لیے آپ ان کے ساتھ تھوڑا وقت کھیلیں، انہیں کہانیاں سنائیں، ان کی باتوں میں دلچسپی لیں اور جو بات وہ کر رہے ہوں اس پر یقین کریں۔ دوسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے بچوں کو کبھی مت ڈانٹیں اور نہ ماریں، نہ کسی کو مارنے کی اجازت دیں۔ اگر آپ ایسا کریں گی نا تو آپ کے بچے ذہنی مریض بن جائیں گے۔ دیکھیں، جب ایک ماں دوسروں کی باتیں سن کر، دوسروں کی شکایات سن کر اپنے بچے کو غصے میں آ کر ڈانٹتی ہے یا مارتی ہے تو اصل میں وہ بچے کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں، لوگ زیادہ اہم ہیں، لوگوں کی باتیں سچی ہیں اور تم جھوٹے ہو۔ اگر دوسرے لوگ آپ کے بچے کی شکایت کریں نا تو آپ ان سے بولیں کہ میں سمجھا دوں گی، آئندہ ایسا نہیں کرے گا، اور اس کے بعد بچے کو روم میں جا کر پیار سے سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا، وہ آپ کی شکایت کر رہے تھے، آئندہ آپ نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ کیونکہ جب ایک ماں صرف دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے بچے کو مارتی ہے تو بچہ لوگوں سے پھر خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ نہیں۔ بچہ یہ باتیں آہستہ آہستہ دل پر لینے لگتا ہے اور یہی چیز آگے جا کر اسے ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ بچہ سب سے زیادہ یقین اپنی ماں پر کرتا ہے، اور اگر ماں ہی دوسروں کی باتوں میں آ کر اس کا دل توڑ دے تو پھر دنیا میں کون اس کو سہارا دے گا؟ دیکھیں، اگر بچے کو ڈرانا، سمجھانا یا ڈانٹنا ہو نا تو اسے اپنے کمرے میں جا کر یہ کام کریں۔ اگر آپ سب کے سامنے کریں گی تو پاس کے لوگ اور زیادہ یہ بولیں گے کہ ہاں ہاں یہ ایسا ہی ہے، اس کو دو اور لگا دو، ہاں ہاں یہ تو ایسا ہی ہے۔ ارد گرد کے لوگ نا جلتی پر تیلی کا کام کریں گے، نہ کہ پانی ڈالنے کا۔ اس لیے بچوں کو ہمیشہ کمرے میں اور اکیلے میں سمجھائیں اور پیار سے سمجھائیں۔ تیسری عادت جو ایک ماں کو اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ماں خود جواب نہیں دے سکتی نا دوسروں کو، خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اگر ایک ماں خود ہی دب کر رہتی ہے، اپنی بات کو واضح نہیں کر پاتی، بات پر بھی وہ نہ نہیں کہہ پاتی، کسی غلط چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں ہمیشہ وہ جھجک کا شکار رہتی ہے، تو اس کا اثر بھی سیدھا بچوں پر پڑتا ہے۔ بچے ماں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میری ماں ہر بات پر خاموش رہتی ہے، کسی کے سامنے بات کرنے سے ڈرتی ہے اور گھبراتی ہے، تو ایسی ماں کے بچے بھی پھر ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ وہ بھی بات نہیں کہہ سکتے، فیصلہ نہیں کر سکیں گے، دوسرے ان کو جو مرضی کہہ دیں، بچے صرف اور صرف ان کا منہ دیکھتے رہیں گے، کیونکہ ان کے اندر اپنی ماں والا ڈر، اپنی ماں والی جھجک اور ماں والی کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ماں کو بہت بہادر، طاقتور اور پر اعتماد ہونا چاہیے تاکہ اس کے بچے بھی پر اعتماد بنے۔ اور چوتھی عادت جو ایک ماں کو لازمی اپنانی چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا وقت سیٹ کرے، کھانے کا، ان کے سونے کا وقت، ان کے پڑھنے کا، ان کو سٹوری سنانے کا، اور اس دوران اگر انہیں کوئی کام کہہ دینا تو آپ خود انکار کریں۔ دیکھیں، ایک ماں سب سے پہلے خود اپنے بچوں کے لیے ٹائم ٹیبل بناتی ہے، اپنے بچوں کا اسکیجول تیار کرتی ہے اور پھر اس پر عمل کرتی ہے۔ جب چند روز یا چند مہینے وہ ایسا کرتی ہے نا تو پھر دوسرے گھر والے بھی اس کے اس نظام کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کا کھانے کا وقت ہے اور آپ کا بچہ کھانا کھا رہا ہے مگر ساتھ ہی کسی نے آواز دے دی اور بلا لیا تو آپ پر اعتماد طریقے سے بولیں، ابھی وہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھا کر آپ کی بات سنے گا۔ ماں کا ایسا بولنا بچے کو بھی اعتماد دے گا اور اگلے بندے کو بھی پتا چل جائے گا کہ میں نے غلط وقت پر بلایا ہے۔ اسی طرح اگر بچے کی پڑھائی کا وقت ہے نا اور بچہ پڑھ رہا ہے تو کسی کو اجازت نہ دیں کہ آپ کے بچے کو آواز دے۔ اگر کوئی آواز دے تو آپ خود صاف انکار کر دیں کہ ابھی وہ پڑھ رہا ہے، آپ 2 گھنٹے صبر کریں، اس کے بعد آئے گا آپ کی بات سننے۔ اسی طرح بچوں کو روزانہ رات کو 9 بجے سلا دیں، چاہے گھر میں مہمان آئے ہوں، گھر کے لوگ گپ شپ لگا رہے ہوں، مگر آپ اپنے بچوں کی روٹین کو ٹوٹنے نہ دیں۔ آپ کے چند دن ایسا کرنے سے دوسرے لوگوں کو بھی اس نظام کا پتہ چل جائے
جائے گا اور وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کے اس ٹائم ٹیبل کے عادی ہو جائیں گے۔ دیکھیں اپنے بچوں کی تربیت نا پیار اور محبت سے کریں، نہ کہ ڈر اور خوف سے، کیونکہ ڈر اور خوف میں پلنے والے بچے نا بزدل ہوتے ہیں، جبکہ پیار اور محبت سے پلنے والے بچے بہادر اور طاقتور شخصیت کے مالک بنتے ہیں۔ ایک ماں نے نا اپنے بیٹے کو 200 روپے دیے اور کہا کہ جا کر آلو لے کر آؤ۔ اس کا بیٹا آلو لے کر آیا تو آلو گلے سڑے تھے اور باسی تھے، تو اس کی ماں نے اس کو اسی وقت ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ تم کیا لے کر آئے ہو، یہ دیکھو گلے سڑے ہوئے آلو ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسے کئی باتیں سنائیں کہ اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر گدے کے گدے ہو، عقل تو تمہیں ہے نہیں، نظر نہیں آیا تھا، اندھے تھے کیا، مگر اس طرح کی کئی باتیں سنائی۔ پاس گھر والے دوسرے لوگ بھی اس ماں کی یہ باتیں سن رہے تھے اور بچہ بے حد شرمندہ اور شیم محسوس کر رہا تھا۔ بچے کو ماں کا ڈانٹنا بہت برا لگا اور بچے نے دل ہی دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد اپنی ماں کی بات کبھی نہیں مانوں گا۔ اس کے بعد اس کے والدین اس کو کوئی بھی چیز لانے کے لیے کہتے نا تو بچہ انکار کر دیتا، تو پھر والدین اس کو کہنے لگے کہ یہ بہت نافرمان ہے۔ جب وہ دوسرے لوگوں سے اس بات کا ذکر کرتے نا کہ ہمارا بیٹا بہت نافرمان ہے، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ماہر نفسیات کے پاس جا کر دکھائیں اپنے بیٹے کو۔ انہوں نے ارادہ کیا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر ایک ماہر نفسیات کے پاس چلے گئے اور ان سے بھی جا کر کہنے لگے کہ یہ بہت نافرمان ہے، ہماری کوئی بات نہیں مانتا۔ ماہر نفسیات نے کہا آپ دونوں روم سے باہر چلے جائیں، میں آپ کے بیٹے سے بات کرتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، اس بچے کے پاس گیا۔ اس بچے کا لباس شاندار تھا، صاف ستھرا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، بڑی معصومیت کے ساتھ۔ ماہر نفسیات نے اس بیٹے کو کھڑا کیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، زور سے اس کو تھپکی دی اور پھر اسے بڑی محبت سے پوچھا کہ بیٹا آپ اپنے والدین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ماہر نفسیات کی یہ بات سن کر نا بچے نے اسی وقت رونا شروع کر دیا۔ ماہر نفسیات نے بچے کو چپ کروایا اور رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے آج مجھے سینے سے لگایا ہے نا، میرے والدین نے کبھی مجھے اس طرح سینے سے نہیں لگایا، اور جس طرح آپ نے بڑی محبت اور شفقت سے پوچھا ہے نا کہ آپ بات کیوں نہیں مانتے، انہوں نے کبھی مجھ سے نہیں پوچھا۔ اور پھر اس نے ساری بات بتائی کہ ایک دفعہ میں 200 کے آلو لایا تھا تو میری والدہ نے میری بہت زیادہ انسلٹ کی تھی اور مجھے بہت ذلیل کیا تھا، اس کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ کبھی ماں کی بات نہیں مانوں گا۔ ماہر نفسیات کو سارے معاملے کی سمجھ آ گئی۔ اس نے بیٹے کو کہا آپ بالکل ٹھیک ہو، آپ باہر جاؤ اور جو مریض ہیں انہیں اندر بھیجو، یعنی اپنے والدین کو اندر بھیجو، کیونکہ سمجھانے کی ضرورت تو ان کو ہے۔ وہ بچہ باہر چلا گیا اور اپنے والدین کو اندر بھیج دیا۔ جب اس کے والدین آئے تو ماہر نفسیات نے کہا دیکھیں اگر آپ کا بیٹا 200 کے خراب آلو لے کر آیا تھا نا تو آپ کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ آپ کہنا چاہیے تھا بیٹا یہ تھوڑے خراب اور باسی لگ رہے ہیں، آئندہ آپ دیکھ کر لانا۔ ماہر نفسیات نے والدین سے یہ سوال بھی کیا کہ کیا آپ نے زندگی میں کبھی اپنے بیٹے کو ساتھ بازار لے کر جا کر خریداری کرنا سکھائی؟ کیا آپ نے کبھی سکھایا کہ 200 کے آلو ایسے خریدے جاتے ہیں یا سبزی ایسے خریدی جاتی ہے، فروٹ ایسے دیکھ کر خریدا جاتا ہے؟ تو والدین نے نفی میں سر ہلایا اور کہا نہیں ہم نے یہ کام آج تک نہیں کیا۔ تو ماہر نفسیات نے کہا جب آپ نے یہ سکھایا ہی نہیں تو آپ کیسے امید رکھ سکتے تھے کہ پہلی دفعہ وہ سبزی لینے گیا اور وہ بہت عمدہ اور خوبصورت تازہ اور فریش سبزی لائے گا؟ ماہر نفسیات نے مزید اس کے والدین کو یہ سمجھایا کہ جب انسان کوئی کام پہلی دفعہ کرتا ہے نا تو وہ ناکام ہوتا ہے، دوسری دفعہ کرتا ہے تو تھوڑی کامیابی ملتی ہے، تیسری دفعہ کرتا ہے تو تھوڑا اچھا کرتا ہے، اور جب وہ کام بار بار کرتا ہے تو اس میں پرفیکشن آ جاتی ہے۔ آپ کا بیٹا اگر 200 کے آلو خراب لایا تھا تو نیکسٹ ٹائم جاتا تو اچھے لے آتا، یا اس سے اگلی دفعہ جاتا تو اچھے آ جاتے۔ دیکھیے اگر 1000-1200 کا نقصان ہو جاتا، مگر آہستہ آہستہ آپ کے بچے کو خریداری کرنی آ ہی جانی تھی، مگر آپ نے 1000-1200 کا نقصان برداشت نہیں کیا، مگر اپنے بچے کی پوری شخصیت کو تباہ کر دیا۔ خیر اللہ کے کرم سے ماہر نفسیات کی یہ بات نا والدین کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کبھی بچے کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آئیں گے۔ انہوں نے بچے کے اوپر مزید محبت شفقت شروع کر دی اور اسے انتہائی توجہ دی۔ بچے نے بھی اپنے والدین کا رویہ بدلتا ہوا رویہ دیکھا تو اس نے بھی اپنے دل سے نا ضد کو نکال دیا اور پھر بچہ اچھی طرح سے محنت کر کے پڑھنے لگا اور میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بنا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنا چاہیے یا پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔